النصفين وسخر لكم الأنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها۔ ہم نے تمہارے دنوں کو روشن کرنے کے لیے سورج بنایا، تمہاری راتوں کو منور کرنے کے لیے چاند کو پابند کیا، یہ دونوں مسخر کر دیے گئے ہیں تمہارے لیے۔ میں نے رات بھی کہا، عجیب انداز ہے قرآن کریم کا۔ قرآن کہتا ہے ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ۔ ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ۔ اتنی مشکل سے تو میں انہیں متوجہ کرتا ہوں، یہ ریڈیو اور ٹی وی کے مار گزیدہ ہیں، سحر زدہ ہیں، کانوں کے مارے ہوئے۔ چلے جاؤ، سارے کنجے ادھر آ گئے۔ یہ وقت تھوڑی ہے۔ ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ۔ نظر کھولو نا، نظر کھولو، تمہاری آنکھیں ہیں کہ نہیں؟ ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ۔ دیکھا تم نے، اگر ہم رات کو قیامت تک کے لیے روک دیں تو کون ہے جو دن لے کے آئے میری طرف؟ رات کتنی دیر کے لیے آتی ہے؟ میں نے رات بھی پوچھا، جتنی آپ کو ضرورت ہے اتنی دیر کے لیے آتی ہے۔ آپ جب سو سو کر تھکنے لگتے ہیں، کروٹ بدلتے ہیں، تو آپ کا نوکر نکل آتا ہے چمکتا ہوا، دہکتا ہوا سورج نکل آتا ہے، صبح ہو جاتی ہے۔ جب آپ دن کو کام کر کر کے تھکنے لگتے ہیں، جمائیاں آنے لگتی ہیں، تو سورج منہ چھپا لیتا ہے، رات دور سے پھیلا لیتی ہے۔ دن کتنی دیر کے لیے آتا ہے؟ جتنی آپ کو ضرورت ہے۔ پھر رات کتنی دیر کے لیے آتی ہے؟ جتنی قرآن کہتا ہے جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ۔ ہم اگر رات کو قیامت تک کے لیے روک دیں، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ۔ ہم اگر دن کو قیامت تک کے لیے روک دیں، ثابت رک جاؤ ادھر، من الہ غیر اللہ۔ بتاؤ کوئی مشکل کشا، بتاؤ کوئی دستگیر، بتاؤ کوئی کارساز۔ ہم رات کو روکیں وہ دن لے آئے، ہم دن کو روکیں وہ رات لے آئے۔ ٹھیک وقت پر رات کو لے جانے والا، دن کو لانے والا، پھر ٹھیک وقت پر دن کو لے جانے اور رات کو لانے والا کون ہے؟ ٹھیک وقت پر رات کو لے جانے والا، دن کو لانے والا، پھر ٹھیک وقت پر
دن کو لے جانے اور رات کو لانے والا کون بھی پہ زور دیجیے. عجم نے بھی کے دروازے کھول رکھے ہیں, بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور کھول رکھے ہیں, مارکیٹیں سجا رکھی ہیں. تمہاری سنتا نہیں, ہماری ٹھکراتا نہیں, تمہاری ہمارے آگے ہماری ڈائریکٹ نہیں سنتا, انڈائریکٹ ڈائریکٹ نہیں سنتا, انڈائریکٹ سنتا ہے. بھی کے دروازے بند کیجیے. ٹھیک وقت پر رات کو لے جانے والا, دن کو لانے والا, پھر ٹھیک وقت پر دن کو لے جانے والا, رات کو لانے والا کون ہے؟ مہنگائی کے مارے ہوئے مظلوموں, ذرا ادھر سے بولنے کی کوشش کیجیے, کون ہی پہ زور دیجیے. کوئی دائیں بائیں بھی کا بیمار چپ بیٹھا ہو تو اس سے بھی کہلوائیے, کون باہر والے لکیر سے باہر ہو گئے کیا؟ کون قبروں میں چلے گئے ہیں کاغذ قلم لے کر انتظار کرنے والے, خروشیف جیسے, ماؤ جیسے, ہو چی من جیسے, کارل مارکس جیسے قبروں میں چلے گئے کاغذ قلم لے کر, ساری زندگی انتظار کیا. کبھی سورج دیر سے نکلے, کبھی رات دیر سے آئے, ہم آبجیکشن ریکارڈ کر سکیں یہ کیسا سسٹم ہے. کبھی سورج دیر سے آتا ہے, کبھی رات دیر سے آتی ہے. قرآن نے فرمایا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. اعتراض کرنے والے, اس کے نظام کو نہ ماننے والے, بالآخر قبر کے گڑھے میں جا پڑے. موت کے مضبوط ہاتھوں نے گردن پکڑ کر انہیں قبر میں پھینک دیا. نہ کبھی سورج نے طلوع میں دیر کی, نہ کبھی غروب میں دیر کی. قرآن کہتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسے بنایا گیا. وإلى السماء كيف رفعت. آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے بلند کیا گیا. وإلى الجبال كيف نصبت. پہاڑ کو نہیں دیکھتے کیسے ٹھوک دیا گیا. کبھی پہاڑ پہ جانے کا اتفاق ہوا؟ سکھر کے بے زبانوں ہوا کبھی پہاڑ پہ جانے کا اتفاق؟ پہاڑوں کا ایک میسج ہوتا ہے, ایک پیغام ہوتا ہے, آپ نے کبھی وہ بھی سنا؟ نہیں سنا. ہاں, وہ اصل بات یہ ہے کہ وہ پیغام کانوں سے نہیں سنا جاتا, دل سے سنا جاتا ہے. اب جب جانا ہو تو سننا. عبد المجید کی بات یاد رکھنا. اب جب پہاڑ پہ جانا تو پہاڑوں کا پیغام دل کے کانوں سے سننا. جب آپ پہاڑ پر چڑھیں گے تو جھکیں گے, جب اتریں گے تو ذرا اکڑیں گے. پہاڑ پہ چڑھنے کا انداز یوں ہوتا ہے اور اترنے کا انداز یوں ہوتا ہے. بلندی پہ چڑھنے کے لیے جھکنا پڑتا ہے اور اترنے کے لیے اکڑنا پڑتا ہے. یہی پہاڑوں کا پیغام ہے. جتنی عاجزی کرو گے بلند ہوتے جاؤ گے, اور جتنے اکڑو گے پست ہوتے جاؤ گے. اب سننا, جب جانا ہو کبھی پہاڑوں پہ, جزاکم اللہ خیر. میرے گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستوں, خوش ہو گئے, چہرے پڑھ رہا ہوں.
بیٹھا ہوا اچھا نہیں لگ رہا تھا انہیں. قرآن کریم کا انداز بڑا محبوبانہ ہے، بڑا مشفقانہ ہے. اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، معلوم نہیں زندگی کے کتنے سانس باقی ہیں، اس کو گواہ بنا کے کہتا ہوں قرآن چھیڑتا نہیں، قرآن دل توڑتا نہیں، قرآن دل جوڑتا ہے. چھیڑخانی قرآن کا ذوق نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ معالج کو چھیڑخانی کرنی چاہیے یا شفقت کرنی چاہیے؟ بھئی کسی ڈاکٹر کے پاس کوئی بیمار آدمی جائے اور ڈاکٹر اس کو دیکھتے ہی اٹھا کے تھپڑ لگائے تو جیسے 106 ٹمپریچر پہ بخار ہے، انشاءاللہ اگلا مریض نہیں آئے گا. کوئی ایک مریض پورے سکھر میں اعلان کرے گا اس کے دواخانے میں نہ جانا، یہ تو درندہ ہے کمبخت. میں اس لیے کہا کرتا ہوں جہاد میں نرمی حرام ہے اور دعوت میں گرمی حرام ہے. امانت ہے میرا یہ چپ رکھتی ہوں بھائی، اجازت نہیں. شاباش میرے عزیز، یہ پہلے کام کیا جاتا ہے، درمیان میں نہیں. تو انداز دیکھیے قرآن کریم کا. فرمایا وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ. تم اللہ کو نہیں مانتے، ہم ایسے دلائل لائیں گے، ہم ایسے براہین پیش کریں گے، ہم ایسی بینات لائیں گے کہ انکار نہیں کر سکو گے، ماننا پڑے گا تمہیں. اچھا، اغیار کے لیے یہ کہا اور اپنوں کے لیے اور انداز ہے. فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم دلائل و براہین کے ایسے پھول پیش کریں گے، نظر اٹھا کے دیکھو گے تو ہمارا کرم نظر آئے گا، نظر جھکا کے دیکھو گے تو ہمارا لطف محسوس ہوگا. حتی یتبین لہم انہ الحق، پھر یہ سچ واضح ہو جائے گا کہ اس کی حقانیت میں کوئی شک نہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. زمین و آسمان کی تخلیق میں، گردش لیل و نہار میں، پانی پر تیرنے والے جہازوں اور کشتیوں میں، برسنے والی بارشوں میں، قرائے ارض پر چلنے والے، دوڑنے والے، رینگنے والے، تیرنے والے، اڑنے والے جانوروں میں، صبا بن کر کبھی سر بن کر پرواز کرنے والی ہواؤں میں، بادلوں کے رواں دواں قافلوں میں،
ہم نظر آ رہے ہیں کہ نہیں؟ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ زمین و آسمان کی تخلیق اور گردش لیل و نہار میں معرفت کی دلیلیں ہیں اور آیات ہیں، مگر اولی الالباب کے لیے، اولی الابدان کے لیے نہیں۔ لآیات لأولی الالباب۔ میں نے قرآن سے پوچھا یہ اولی الالباب کون ہیں؟ قرآن نے بتایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک۔ یہ اولو الالباب ہیں جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جاگتے سوتے کروٹیں بدلتے ہمیں نہیں بھولتے، جن کی زبانیں ہمارے ذکر میں زمزمہ سنج رہتی ہیں،